ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 20ویں باب سے سنیں گے۔ اس وقت ہفتے کے پہلے دن مریم مجدلی ایسے تڑکے کہ ہنوز اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر پر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تب وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ تب پترس اور وہ شاگرد نکلے اور قبر کی طرف گئے۔ چنانچہ وہ دونوں اکٹھے دوڑے، مگر دوسرا شاگرد پترس سے بڑھ گیا اور قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر وہ اندر نہ گیا۔ تب شمعون پترس بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور قبر کے اندر گیا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، اور وہ رومال جو اس کے سر پر تھا ان کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں، مگر جدا لپٹا ہوا ایک جگہ پڑا تھا۔ اور سب دوسرا شاگرد بھی جو قبر پر پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ ہنوز نوشتہ کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضرور ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ عید پاشکا، عید قیامت المسیح اور یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا منا رہے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے بھرپور تالیوں میں یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا آپ کے گھرانوں سے، آپ کی زندگیوں سے ہر طرح کی مایوسی، ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں سے نکال پھینکے اور جی اٹھا یسوع ہمیشہ آپ کے گھرانوں کے ساتھ رہے۔ عزیز مومنین، ہم آج کا ہی لوگ ہیں اور ہاللویا ہمارا نعرہ ہے۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم آج کا ہی لوگ ہیں اور ہاللویا ہمارا نعرہ ہے۔ اور عزیز مومنین، یہ یسوع کی فتح کا نعرہ ہے، یہ یسوع کی سر بلندی کا نعرہ ہے، یہ یسوع کی عظمت کا نعرہ ہے، یہ یسوع کا موت پر غالب آنے کا نعرہ ہے، یہ قبر کو ٹیسٹ کرنے کا نعرہ ہے، یہ امید کا نعرہ ہے، اور یہ خدا کی ہم کا نعرہ ہے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، ماں مقدسہ مریم کی۔ اس لیے عزیز مومنین، مسیحیت موت کا نہیں بلکہ زندگی کا مذہب ہے۔
اور ایسٹر ہمیں زندگی کا پیغام دیتا ہے اور ہمیں زندگی کی بقا کی خوشخبری دیتا ہے، قبر کے بعد کی زندگی کا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہر کوئی جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی ہے، قیامت اور زندگی ہے۔ اگرچہ کوئی مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے۔ اس لیے عزیز مومنین، یہ زندگی کا پیغام، یہ زندگی کی بشارت، یہ زندگی کی خوشخبری جو ہے یہ رسولوں کو عطا کی گئی ہے کہ وہ جی اٹھے یسوع کا پرچار کریں۔ اور یاد رکھیں کہ عید پاسخہ عیدوں کی ماں عید ہے، یہ تہواروں کا تہوار اور عیدوں کی عید ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی عید ہے، کیونکہ مسیحیت جو ہے یہ یسوع کے پیدا ہونے سے نہیں، یسوع کے معجزات کرنے سے نہیں، یسوع کے ارشاد کرنے سے نہیں، بلکہ مسیحیت کا آغاز یسوع کے جی اٹھنے سے ہوا ہے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، ماں مقدسہ مریم کی۔ اس لیے عزیز مومنین یاد رکھیں کہ مسیحیت کا آغاز، مسیحیت کی پہچان، مسیحیت کی شناخت جو ہے وہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں زندگی کا پیغام دیتا ہے، اور وہ موت کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ اس موت نے بہت لوگوں کو ڈرایا ہے، اور اس موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، سب ڈرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں، آپ ڈرتے ہیں، دنیا والے ڈرتے ہیں، لیکن یسوع کا جی اٹھنا اس بات کی شناخت ہے کہ اگر کوئی موت سے ڈرتا نہیں تو اس کا نام یسوع ہے، وہ میرا اور آپ کا مسیحا ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، اور کہتا ہے کہ میں جو مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ یہ خوشخبری یسوع کے جی اٹھنے سے کی جو ہے یہ ہمیں آسمان سے ملی ہے، یہ خوشخبری ہمیں کسی انسان نے نہیں، کسی زمین سے کسی شخص نے نہیں ہمیں یہ خوشخبری دی، ہمیں بتایا نہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ خبر ہمیں آسمان سے آئی ہے، ہمیں آسمانی مخلوق نے دی ہے، ہمیں خدا کے فرشتوں نے یہ خبر دی ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو۔ وہ سر حقیقت جی اٹھا ہے اور اسی کو جلال اور قدرت عبدالآباد تک حاصل ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، زبور 138 میں بیان کیا گیا ہے کہ میں زندہ ہو کر اب پھر تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ زندہ ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج قبر کے بعد کی زندگی کی خوشخبری ہے
کہ جو کوئی مر گیا ہے اس پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک زندہ رہے گا، وہ زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے عزیز مومنین، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ بدل جاتی ہے، اور اس زمینی مسکن کے تباہ ہونے پر ان کے لیے بہشت میں مکان تیار کیا جاتا ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ جلال خدا کے جلال کا حصہ ہے، وہ خدا کی قربت ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا جلال ہے، جہاں اس کے ماننے والے اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے عزیز مومنین، یہ عید ہمارے ایمان کی بہت بڑی عید ہے، اور اسی عید سے ہی ہم مسیحی جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں کہ ہم یسوع کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد پہلی بار انطاکیہ میں مسیح کو ماننے والے مسیحی کہلائے گئے۔ اس لیے مسیحیت جو ہے یہ یسوع کے جی اٹھنے سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کا آغاز یسوع کا جی اٹھنا ہے، اور جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ یسوع مر گیا، یسوع زندہ ہوا اور یسوع آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا بھید ہے، یہ پاشکائی بھید ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ہماری عبادتوں کا، ہماری زندگی کا نقطۂ عروج ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عزیز مومنین، یسوع ہمارا پاشکا ہے۔ پاشکا کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا۔ خداوند یسوع مسیح مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ جیسے اس نے موت پر فتح پائی ہے، وہ ہمارے جسمانی بدنوں کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا، اور وہ ہماری زندگیوں میں بھی اپنے جی اٹھنے سے تبدیلی لائے گا، اور وہ ہماری حالتوں کو، ہماری صورتوں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے خاندانوں کو بھی جو ہے وہ جلال بخشے گا، اور وہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی شاگردوں کی طرح بے باکی کے ساتھ اس کا اظہار کریں، اعلان کریں کہ یسوع در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ جی اٹھ کر میرا اور آپ سب کا شافی ہے اور ہم سبوں کے لیے کافی ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، آج کا یہ ضروری اہتمام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں جو ہے یہ ہمارے ایمان کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ ہمارے ایمان کا لیول، ہمارے ایمان کا قد دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ کل بہت زیادہ بارش ہوئی، طوفانی بارش تھی، لیکن ایمانداروں نے اپنے ایمان کی گواہی دی کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور انہوں نے گھروں سے نکل کر انہوں نے جی اٹھے یسوع کی گواہی دی ہے۔ تو بھرپور تالیوں میں تمام بھی ہم جو ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے جی اٹھے یسوع کی گواہی دی۔ کل رات گزری سے پچھلی رات ایک اور دکھ دیا گیا، ایک اور مسیحوں کو پریشانی دی گئی، اور پنڈی میں گجر خان میں ایک چرچ کو جلا دیا گیا، اور میں نے کہا کہ یہ دکھ، یہ تکلیفیں جو ہیں یہ ہمیں پریشان بھی کرتی ہیں،
اسی لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے یہ دکھ، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اور میں نے کہا کہ یہ ہمارے ایمان کا قد دیکھنے کے لیے آتی ہے، لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں پہلے ہی کہا ہے کہ جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے ضرور ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ لیکن ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے، ہمیشہ ایمان میں مضبوط رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جیتا ہے۔ اور اگر ہم وفادار رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح فاتح ہے، وہ جیت چکا ہے، وہ جی اٹھا ہے، اور اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، جب بھی ہم اپنے خداوند کے سر پر تاج دیکھتے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے، تو ہمیں امید ہوتی ہے، ہماری امید جو ہے وہ جاگ جاتی ہے، ہم جو ہے ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، ہمیں امید ہوتی ہے، اور ہم جو ہے پر امید ہو جاتے ہیں کہ یہ تاج ان کے لیے ہے جو وفادار رہیں گے۔ جان دینے تک وفادار رہیں تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس لیے عزیز مومنین، ہماری امید ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے ہم نے بھی یسوع کے گواہ بننا ہے، ہم نے بھی یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دینی ہے۔ اور اسی طرح جیسے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان لانا اور ہماری منادی کرنا بے فائدہ ہے۔ وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آئیں اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے، اپنے بول چال سے ہم اپنے خداوند کے جی اٹھنے کے گواہ رہیں اور خداوند کی نجات کی خوشخبری دیں۔ اور میری دعا بھی ہے کہ جب آج ہم جی اٹھے یسوع کی خوشیاں مناتے ہیں تو میری دعا ہے کہ جیسے ان بہادر خواتین نے یسوع کے جی اٹھنے کی جو ہے خوشخبری پائی اور اس کی گواہی کی، اور ان کا ڈر اور خوف خوشی میں بدل گیا، ان کی امید زندہ ہو گئی، اور انہوں نے جی اٹھنے کی گواہی بے باکی، دلیری اور ہمت سے دی۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی یہ برکت دے تاکہ ہم بھی جی اٹھے یسوع کے گواہ بنے کہ ہم جی اٹھے یسوع کے ماننے والے ہیں۔ وہ جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آج کی اس مبارک عید کے موقع پر آپ کو، آپ کے خاندانوں کو ڈھیروں لاکھوں برکتیں عطا کرے، مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔ بولے خدا یسوع مسیح کی